رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ. تو میں ایک پڑھ ہی رہا تھا، ویسے آپ کو میں بار بار بتلا ہی رہا ہوں. اخلاقیات میں سب سے ایک اہم باب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا بہترین باب ہے، اخلاقیات میں تواضع، اور اس کی ضد ہے غصہ. کیا ہے؟ غصہ. سمجھ میں آیا غصہ کا تو کیا؟ غصہ ہے نا سب جانے میں؟ تھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خطرناک ہے نا. تو دین سے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اخلاقیات میں، دین کے شعبوں میں ایک اخلاقیات کی اہمیت، پھر اخلاقیات کی شاخوں میں بھی غصے کو ضبط کرنا اور حلم و بردباری اختیار کرنا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. ایک دم بنیادی فاؤنڈر. غصے کو ضبط کیے بغیر مومن کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. غصے کو ضبط کیے بغیر مومن کا ایمان سلامت نہیں رہتا. سنیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبیر العسل. غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف کا پہلا قدم ہے کہ انسان غصے پر قابو پائے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل درست ہو جائے؟ میں اور تم کہے کے لیے بیٹھے بھائی؟ کیا درست کرنے بیٹھے صاحب؟ بولو. دل کو. تو دل کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کائے پر قابو پانے ہونا؟ غصے پر. مگر آج ہم معاشرے کی تباہیوں پر سرسری نگاہ ڈالیں تو بے شمار معاملے ایسے ملیں گے جن کی وجہ صرف اور صرف غصہ ہے. غصے کی وجہ سے گھریلو چین سکون درہم بھرم ہو جاتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کبھی شوہر غصے میں، کبھی بیوی غصے میں، دونوں جنے غصے میں، غصہ بڑھا جھگڑا بڑھا. اور روز روز کی ان باتوں سے تنگ آ کر بھی بیوی میکے چلے گئی اور اب آنے کو تیار نہیں، اور شوہر بغیر بیوی کے بچوں کے کب تک رہ سکتا ہے. میں تو ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم بیویوں پر تو بہت ناراض ہوتے ہو کہ اسے کچھ نہیں آتا، یہ سمجھتی نہیں، تو بیوی کو میکے بھیج دو اور بچوں کو اپنے پاس رکھ لو. صرف ایک ہفتے کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے. جس کام کو ایک ہفتے کر کے تم تھک جاؤ گے اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر جب جھگڑے کے نتیجے میں بیوی میکے چلی جاتی ہے تو زندگی دو بھر ہو جاتی ہے. اس کو لانے کی طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں اتنا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھنے لگتا ہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. پھر دونوں خاندانوں میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی اسی غصے اور دشمنی میں قتل بھی ہو جاتا ہے، اور کورٹ اور کچہری اور جیل تک معاملے پیش آتے ہیں. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آخر یہ غصے کا ماحول کیوں بنا رہتا ہے؟ آخر یہ غصے کا ماحول کیوں بنا رہتا ہے؟ فرمایا برداشت کی قوت ختم ہونے کی وجہ سے. کائے کی؟ برداشت کرنے کی کیپیسٹی ختم ہونے کی وجہ سے. اور اس قوت کا کم ہونا ایمانی قوت کی کمی کی دلیل ہے. ایمان کی قوت. اور اپن دن بھر محنت کر رہے ہیں ایمان بڑھانے کے، اس کے سب کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی قوت کمی ہے. اور بات بھی یہی ہے کہ غصے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ غصہ کرنے کی وجہ سے ایمان فاسد ہو جاتا ہے، اور ایمان کی اسی کمزوری اور فساد کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان گوارا ہے، لیکن غصہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو تمام ظاہر اور باطنی امراض اور بالخصوص بیجا غصے سے نہ بچائے. بیجا غصے کی وجہ سے دینی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات آتے ہیں. میڈیکل سائنس کے محققین کا تجربہ ہے کہ غصے کی وجہ سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، آنتڑیاں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت جواب دے دیتی ہے، دمہ ہو جاتا ہے،
پٹوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، یادداشت کی کیپیسٹی ختم ہونے لگتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، فالج اور لقوہ بڑھ جاتا ہے، غور اور فکر کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور بھی کئی مہلک بیماریاں اسی غصے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارا معاشرہ کائے پر جا رہا ہے؟ کائے پر جا رہا ہے؟ غصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس صرف غصہ۔ اور غصے کے عادی لوگ غصہ جنہیں کرتے ہیں، جس کے مزاج میں غصہ آتا ہے، وہ اکیلا بھی رہتا ہے تو بھی انہیں غصے میں جاتے ہیں، انہیں ہے ہی نہیں، اس کا منہ کیا بھی کیا سب دکھتے رہتے ہیں، ٹینشن میں کیا ماری بھی نہیں ہے، اکیلا بھی رہا ہے تو انہیں غصے میں ہوتا ہے۔ راستہ خراب ہو تو غصہ، ٹریفک جام ہو تو غصہ، لمبے وقفے کے سگنل پر غصہ، ٹریفک جام، ٹریفک پولیس پر غصہ، کسی گاڑی والے سے سائڈ مانگے اور سائڈ نہیں دی تو غصہ، غصے میں ہارن بجایا جا رہا ہے اور لائٹ پہ لائٹ مارے جا رہا ہے تو مسلسل غصہ، مسلسل ہارن اور لائٹ کی وجہ سے غصہ، جسے سائڈ مانگی تھا وہ اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا، اس نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا، ابے اوپر کی طرف اشارہ کیا کہ بہت جلدی ہے تو اوپر سے جانا اڑ کر، تو سائڈ نہیں دیتا، کیا کرتا ہوں دیکھتا ہوں، بس سائڈ نہیں دیتے اور ان کا شیشہ بھی بند ہوتا ہے تو اندر سے اندر آواز لگاتے رہتے، گھٹملتے رہتے ہیں اندر غصے سے غصے میں۔ ہیوی گاڑی والا اگر رائٹ سائڈ سے چلتا ہے تو اس کے پیچھے چھوٹی گاڑی والا چلتا ہے تو غصے میں، تجھے اسی ادھر آنے کون بتاتا ہے، ادھر سے جائیں گا کہ نہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کائیں سے ہو رہا ہے بھائی، کیا ہے؟ غصہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے میں غصہ بول رہا ہوں تو غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو آپ کو میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بھائی یہ غصے کی وبا آج اس قدر عام ہو گئی ہے، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا بڑا، کیا عورت، کیا باپ، کیا بیٹا، کیا سیٹ صاحب، کیا ملازم، ہر ایک غصے کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ کائیں میں جھلس رہا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر غصہ تو درکنار، لوگوں کو نظام فطرت پر بھی غصہ آنے لگے صاحب۔ نظام فطرت کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ، بارش نہ ہو تو غصہ، بارش زیادہ ہو تو بھی غصہ، دھوپ تیز ہو تو غصہ، سردی زیادہ ہو تو غصہ، گرمی زیادہ ہو تو بھی یہ غصہ، کیا غصہ ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب حال ہے نا۔ تو نظام فطرت پر بھی غصہ آ رہا ہے، تو یہ غصہ کائے کی بیماری ہے میرے بھائی؟ کون سی بیماریوں میں سے ہے یہ؟ کیا میں چوبیس بولنے لگوں گیا تمہارے سامنے، کیا حسن اثر بول رہا ہوں، کائے کے لیے میں بول رہا ہوں، یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ روحانی بیماری، یہ جس کے اندر ہوگا آپ اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کائے کا علاج کر رہے ہیں؟ گھر کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے غصے کا علاج، تو روزانہ تم کو کتا بھی بندوبست کرو تو تمہارے کچھ بندوبست میں کچھ فرق پڑنے والا؟ کائے کا علاج کرنا چاہیے آپ کو بھی، کائے کا علاج کرنا، بولو، غصے کا، دل کا علاج کرنا چاہیے۔ میرے غصے کو مجھے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اور یہ غصے کے اوپر جو آدمی کنٹرول رکھتا ہے اس کا ثواب کتنا بڑا ہے بھائی، ایسا ہی نہیں ہے، یہ اجر اس کا کتنا بڑا لکھا ہوا ہے۔ غصے پر جو آدمی کنٹرول رکھتا ہے، جو آدمی غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، سمجھ میں آیا مجھے غصہ آیا، میں اس پر غصہ اتار سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو کل قیامت کے دن اس کو سارے جنتیوں کے سامنے بلایا جائے گا، آئیے بھائی آپ، کہ آپ کو کون سی حور پسند ہے اس میں سے لے جائیے، حور ملنے والی بڑی ہے کہ نہیں، جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ میں خدا سے اب احادیث ہیں اس کے اندر، وہ سب میں بول رہا ہوں۔ اور پہلوان کون ہے بھائی؟ پہلوان کون؟ اوریجنل پہلوان کون؟ جنہیں لوگوں کو پٹکتا ہے اس کا نہیں نام، جنہیں اپنے غصے کو اس کو کہا گیا ہے، سمجھا ہی نہیں؟ اور غصے پر کنٹرول کرنے والا کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلاؤ تو کہ میں وہ کروں گا تو مجھے جنت ملنا۔ تم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں کہ میں ایسا عمل مجھے بتلاؤ کہ میں وہ کرے اور مجھے کیا ملنا؟ جنت ملنا۔ تو کیا آپ چاہتے ہو ایسا عمل؟ تو حضور نے کہا کہ بھائی آپ غصے پر کنٹرول کرو، آپ کو جنت ملے گی۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، یہ ثواب اس پر لکھا ہوا ہے، لیکن میں اور تم اس پر
काय पर तलाके लड़ाई झगड़े क्या उसकी बुनियाद है, क्या बुनियाद है? सिर्फ गुस्सा. रहमते दो जहां अहमदे मुस्तफा.